بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعریف ذکر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 حق جو بندوں پر واجب ہوتے ہیں وہ ذکر کیے گئے. آج انشاءاللہ حقوق العباد کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح طور پر کہنے، ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق العباد کا مطلب کہ بندوں کے حق، اگرچہ یہ حق بندوں سے متعلق ہے لیکن یہ حق جو بندوں پر واجب ہوتے ہیں اس لیے واجب ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کیے ہیں. تو حقوق اللہ میں ایک طریقے سے حقوق العباد میں ایک طریقے پر حقوق اللہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں واجب کیا ہے، طے کیا ہے. اس اعتبار سے تو حقوق اللہ، لیکن یہ معاملات بندوں کی طرف لوٹتے ہیں، بندوں پر واجب ہوتے ہیں، اس لیے یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں. پھر حقوق العباد میں کچھ حقوق تو وہ ہیں جن کی تفصیل اور جن کے واجب ہونے کے متعلق قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری تفصیل ذکر ہے اور اسی میں ان کے متعلق بیان کیا گیا. اور کچھ حقوق وہ ہیں جو مختصراً عام طور پر بیان کر دیے گئے. کچھ حقوق ان حقوق العباد میں سے ان بندوں کو خاص کر کے ذکر کیے گئے. کچھ حقوق عمومی طور پر ذکر کیے گئے ہیں. چونکہ انسان اس دنیا کے اندر تنہا رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے رشتوں سے جڑ جاتا ہے، بندھ جاتا ہے. لہٰذا جن رشتوں سے وہ بندھتا ہے ان رشتوں کی ویلیو، ان رشتوں کی حقیقت کے اعتبار سے اس کے ذمے میں حقوق واجب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. وہ کسی ماں باپ کے واسطے سے آیا ہے تو اس دنیا میں ضرور اس کے ماں باپ ہوں گے. اس دنیا میں آنے کے بعد اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں. پھر انسان اس زندگی میں رہتے اس دنیا میں زندگی گزارتے نکاح بھی کرتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو بیوی بنتی ہے، اسے شوہر ملتا ہے. وہ مرد ہے تو کسی کا شوہر بنتا ہے، اسے نکاح میں بیوی ملتی ہے. پھر نکاح کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً آدمیوں کو اولاد بھی دیتا ہے. تو یہ کئی طرح کے رشتے ہو گئے. کسی رشتے میں ماں باپ کے اولاد پر حق بیٹھتے ہیں، کسی رشتے میں بھائی بہن کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق آتے ہیں، ایک رشتے میں بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر حقوق وارد ہوتے ہیں، اور ایک رشتے میں اولاد کے ماں باپ کے اوپر حق واجب ہوتے ہیں. یہ حقوق ان کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں متعین کر کے ذکر کیا گیا کہ ماں باپ کے اولاد پر یہ حق ہے، اولاد کے ماں باپ پر، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر یہ حقوق ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ حقوق اور ہیں، جیسے پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق اور عام مخلوق کے حقوق. یہ بھی اور حقوق ہیں، ان کو بھی شریعت اسلامیہ میں ذکر کیا گیا ہے. جہاں تک ان حقوق کی بات ہے کہ جن کو متعین کر کے ذکر کیا گیا، یہ بڑے تفصیلی ہیں، وقفے سے ذکر بھی کیے جاتے ہیں. جیسا کہ ماں باپ کے حقوق، چند ہفتے پہلے ماں باپ کے حقوق ذکر کیے گئے تھے کہ 7 حق ماں باپ کے وہ ہیں جو اولاد کے زندگی میں ہی ادا کرنے واجب اور ضروری ہیں.
اور 7 حق ان کے مرنے کے بعد اولاد کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ان 7 حقوق کو ادا کریں، اور ان کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی، چونکہ یہ حقوق بڑی تفصیل سے احادیث نبویہ کے اندر اور بعض حقوق قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہیں۔ اسی طرح شوہر کے بیوی پر یا بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں شریعت مطہرہ کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے، اور اس کے اوپر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن مختصراً یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کے جو شوہر کے اوپر حقوق واجب ہوتے ہیں، نکاح کرتے ہی ہر شوہر پر 3 حق واجب ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیوی کے ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ صحیح شوہر ہوتا ہے، اور اگر ان حقوق میں حق تلفی کرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسا شوہر اس کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ حقوق جو نکاح کرتے ہی واجب ہوتے ہیں، کچھ حقوق بیوی کے گھر میں آنے کے بعد بھی اس کے ذمے سے ہوتے ہیں، ان کو ادا کرے گا تو یہ صحیح شوہر ہوگا، اپنا حق ادا کرنے والا ہوگا، ورنہ یہ بیوی کے حقوق میں حق تلفی کرنے والا ہوگا، گنہگار ہوگا، جس کا اثر اس کی نسلوں پر پڑتا ہے۔ مثلا نکاح کرنے کے بعد شوہر کے ذمے میں بیوی کے 3 حق واجب ہوتے ہیں، نان، نفقہ اور سکنا، یعنی بیوی کو گھر میں لا رہا ہے تو اسے اپنی حیثیت کے مطابق یہ 2 وقت 3 وقت کا کھانا بھی کھلائے۔ جیسے ہمارے یہاں 3 وقت کا رواج ہے کہ صبح میں ناشتہ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، یہ اپنی حیثیت کے مطابق 3 وقت بیوی کو کھانا ناشتہ دے گا، یہ اس کے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ دوسرا، عورت کے خرچے، مثلا اس کا کپڑا ہے جسے وہ پہنے گی، وہ بیمار ہو جاتی ہے، اس کی دوائی ہے، اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورت بسا اوقات ذکر کرتی ہے، بسا اوقات مرد کی سوچ پر وہ معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورت کی ضرورتوں کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں سمجھتا، یہ نفقے میں آتا ہے۔ تیسری چیز ہے سکنا، یہ عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کے لیے مکان دے، ایسا مکان جو تنہا ہو، پورا مکان الگ ہونا ضروری نہیں، لیکن رات گزارنے کے لیے کمرہ الگ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے کمرے میں ماں باپ، بھائی بہن میں سے کوئی رہتا ہے تو بیوی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دے، کہ جب تک مجھے الگ سے میرے کمرے کا رات کے الگ رات گزارنے کا کمرے کا انتظام نہیں کرتا، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ شریعت نے واجب کیا ہے کہ رات گزارنے کے لیے الگ کمرے کا انتظام ہو۔ مکان ملے جلے ہو سکتے ہیں، بڑا مکان ہو سکتا ہے، کمرے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن رات گزارنے کا کمرہ الگ ہو، یہ تیسرا حق واجب ہوتا ہے۔ یہ نکاح کرتے ہی واجب ہو جاتے ہیں۔ پھر بیوی کے گھر میں آنے کے بعد ایک حق واجب ہوتا ہے جس کا نکاح میں ذکر بھی عام طور سے ہوتا ہے، جسے حق مہر کہا جاتا ہے۔ اب آدمی غور کرے کہ بیوی کے یہ حق ہم کتنا ادا کرتے ہیں۔ چلو اپنی حیثیت کے مطابق کبھی حیثیت سے بڑھ کر کھانا بھی انسان کھلا دیتا ہے، کبھی شروع میں اچھے سے اچھا پہنا بھی دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ آگے چلنے کے بعد سال بھر میں بھی جوڑے بنا کر نہیں دیتے، حالانکہ اس کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گرمی کے عورت کو 1-2 جوڑی کپڑے گرمی میں پہننے کے لیے ضروری چاہیے ہوتے ہیں، ان کا انتظام کرے اپنی حیثیت کے مطابق۔ سردی میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کا بھی انتظام کرائے۔ بعض شوہر ظالم ہوتے ہیں، یہ نہیں بس ایک مرتبہ دے دیا تو دے دیا، اپنے باپ کے گھر سے لیا، یہ کہہ کر پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے یہاں اس پر پکڑ ہوگی۔ رہنے کے لیے بسا اوقات یا تو ظلم کی اس حد تک آتے ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی وہیں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ماں باپ بھی اسی کمرے میں سوئیں گے، حالانکہ یہ بیوی کی حق تلفی ہے۔ اور آگے چلنے کے بعد جو چوتھا حق ذمے میں آتا ہے، اس حق تلفی میں تو ہمارے اکثر لوگ ملوث ہیں کہ بیوی کا مہر ادا کرنا اس کو پتہ نہیں عیب سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ غالباً مہر وہ نکاح کا نہیں، وہ طلاق کا ہے، کہ جو عورت طلاق لے گی اسے مہر دیں گے، یا طلاق کی نوبت آئے گی تب مہر کا تذکرہ اٹھایا جائے گا۔ اگر یہ طلاق کے لیے تھا تو نکاح کی مجلس میں ذکر کیوں ہوا تھا؟ اور اگر نکاح کی مجلس میں ذکر ہوا تھا تو نکاح کے فوراً بعد، ورنہ نکاح کی مجلس میں ادا ہونا چاہیے تھا۔ جس بیوی کو بیاہ کر گھر لاتا ہے، جس سے پوری زندگی کے وعدے اور امیدیں ہوتی ہیں، جس سے اس کی نسلیں چلتی ہیں، یہ اسی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو پتہ نہیں، پتہ بھی ہوتا ہے،
پتہ چلنے کے بعد اگر بیوی اس چیز کو معاف نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، بیوی کے حوالے کیا جائے گا۔ اگر قیامت میں بیوی معاف کر دیتی ہے تو معاف ہوگا، ورنہ بیوی کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ قیامت میں بھرے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا گریبان پکڑ کر اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ دنیا میں دبایا جا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دبایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا کہ تیرا شوہر بدتمیز بن رہی ہے، ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ وہ اللہ نے حق دیا ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی حق تلفی ہم کر کے آئے تھے۔ بہرحال یہ بیوی کا حق شوہروں کے ذمے میں واجب ہوتا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ آدمی بیوی کی حق تلفی کر کے حج کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، بیوی اگر معاف نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ بیوی یا تو خوش دلی سے معاف کرے یا خود اس کا وہ حق ادا کیا جائے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جس طرح ماں باپ کے حق واجب ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حق واجب ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اولاد کے وہ حق واجبہ حق ادا کرتا ہے تو اولاد امید یہ ہے کہ اس کے حق میں کچھ کر گزرے گی اور اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر یہ اولاد کے وہ حق تو ادا نہیں کرتا، اس سے زیادہ کچھ اور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اولاد ان کو ادا کرنے پر اس کو وہ والے حق معاف نہیں کرے گی جو ادا نہیں کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جب آپ امیر المومنین تھے، ایک باپ نے آ کر شکایت کی کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا، میرے خلاف بولتا ہے، میرے خلاف چلتا ہے، کہنا نہیں مانتا۔ لیکن وہ بھی امیر المومنین تھے، فوراً اولاد پر لان تان شروع نہیں کی، کہا کہ بیٹے کو لے کر حاضر ہو۔ چنانچہ بیٹے کو بھی بلایا گیا۔ اسی دربار میں آپ کی مجلس میں ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے۔ بیٹے سے پوچھا گیا کہ تمہارے ابا نے یہ الزام تمہارے اوپر رکھے ہیں، کیا یہ سچ ہے یا تمہارے باپ جھوٹ بولتے ہیں؟ انسان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں فیور نہ کیا جائے جب تک کہ دونوں طرف کی باتیں نہ سن لی جائیں۔ بہرحال بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا کہ ابا نے سچ کہا ہے، لیکن ابا سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ آج انہیں اپنے حقوق کی لگ رہی ہے، کل انہوں نے میرا بھی حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا میرے حق انہیں معلوم تھے یا نہیں تھے، آپ ان سے یہ بھی تو معلوم کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے باپ سے معلوم کیا، کیا تم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اولاد کے کیا حق ہیں؟ آپ نے اولاد کے حق بتلائے، پھر پوچھا کیا یہ ادا کیے؟ تو باپ نے انکار کیا۔ بیٹے نے بتلایا کہ شریعت میں باپ کے ذمے پہلا حق یہ ہے کہ وہ نیک اولاد تلاش کرنے کے لیے، نیک اولاد چاہنے کے لیے نیک عورت سے شادی کرے۔ نیک عورت سے شادی کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد دیں گے۔ میرے باپ نے بازاری اور فاحشہ بدکار عورت سے شادی کی تھی، میرا پہلا دنیا میں آنے سے ہی پہلے کا حق ختم کر دیا تھا۔ دوسرا میرا حق یہ تھا کہ میری پیدائش کے بعد میرا باپ میرا صحیح نام رکھتا۔ میرے باپ نے میرا صحیح نام نہیں رکھا بلکہ میرا نام جعل رکھا، جیم عین نام۔ جعل کہتے ہیں نالی کا وہ کیڑا، گاؤں دیہات میں لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے منہ سے تھوڑا سا گوبر اکٹھا کر کے گول بناتا ہے، پھر اپنے اگلے دو پاؤں میں اس کو لے کر پہیے کی طرح دھکیلتے ہوئے چلتا ہے، اسے جعل کہتے ہیں، نالی کا کیڑا کہلاتا ہے۔ میرے باپ نے اچھا نام رکھنے کے بجائے میرا وہ نام رکھا، میرا دوسرا حق ختم کر دیا۔ تیسرا میرا حق یہ تھا کہ میری صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہوتی، میرے باپ نے میرا وہ بھی حق ختم کر دیا۔ نہ تعلیم کی پرواہ کی، نہ صحیح تربیت کی پرواہ کی۔ میرے تینوں حق مارنے کے بعد آج باپ کو یاد آیا کہ میری اولاد حق ادا نہیں کرتی۔ امیر المومنین مجھے آپ انصاف دیجئے، اگر میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں تو کیا شریعت کی نظر میں صرف میں غلط ہوں یا میرا باپ بھی غلط ہے؟ امیر المومنین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے باپ کو دھمکایا اور یہاں تک کہ کوڑے مارنے کی سختی کی کہ یہ بھی بجائے جائیں گے۔ آپ حقوق کا مطالبہ اس وقت کر سکتے ہو جب آپ نے پہلے ان کا حق ادا کیا ہوگا۔ آج عام طور پہ یہ تو بات ہے کہ اولاد آج کے زمانے میں ماں باپ کے بہت سے حق میں کمی کر سکتی ہے، کر دیتی ہے، لیکن ماں باپ بھی اولاد کے حقوق سے غافل ہیں۔ جب جوانی کا عالم ہوتا ہے، ماں باپ نیک رشتہ بتلا دیں، وہ نہ جانے کیوں پسند نہیں آتا، اس میں جان بوجھ کر ہزاروں کمیاں نکالی جاتی ہیں۔ اور ایسی عورت جس کے متعلق خود کو چاہے 4 آدمیوں سے سن بھی لے اس کی بدکاری کے متعلق،
ماں باپ انکار بھی کریں، چھپ چھپا کر نکاح بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسجد کے امام کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو 3,000 کے بجائے 5,000 دے دیں گے، ساری ذمہ داری ہماری، آپ نکاح پڑھا دو بس چپ چاپ۔ یہ ساری کوششیں اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے جب ہم بالغ ہیں تو ماں باپ کے بغیر نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماں باپ کے بغیر آج نکاح یاد آ رہا ہے، ماں باپ کے بغیر تمہارا بچپن کیوں نہیں چل سکتا تھا؟ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا کہ میرے ماں باپ میری لیٹرین صاف کر رہے ہیں، چھوڑو ہم خود کریں گے؟ آج جب ذرا سی سمجھ آئی تو آج ماں باپ کو اس قدر کمزور سمجھ لیا گیا کہ ماں باپ کے بغیر تو نکاح ہو جاتا ہے، شریعت میں حدیث میں ہو جائے گا۔ اس وقت ماں باپ برے لگتے ہیں، حالانکہ وہ برے نہیں، دشمن نہیں، وہ اولاد کے خیر خواہ ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے لڑکی رنگ میں 1 نمبر کم چل جائے گی، لڑکی ذرا سے نقش میں کم چل جائے گی، لیکن ایسی نیک ہو جو میری اولاد کے مستقبل میں سے دھوکہ دے کر نہ جائے۔ اور اولاد کے دماغ میں یہ ہے کہ ماں باپ تیرا اچھا نہیں سوچ رہے ہیں، ایسی لا کر بٹھا رہے ہیں، 4 آدمیوں میں لے کر جاؤں گا تو کیا کہا جائے گا، یہ سوچ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے جب آگے اولاد پیدا ہوگی تو وہ اولاد ایسی ہی ہوگی جیسی سوچ کے ساتھ ہم نے نکاح کیا تھا۔ پھر نام رکھنے کی باری آتی ہے تو پھول پر پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہوئی ہے، آپ نیا سا نام بتلائیے۔ صحابہ یا صحابیہ کا نام بتلا دیا جائے، کہتے ہیں تو پڑوس میں ہے، پرانا ہوگا، بالکل نیا نام بتلائیے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی صحابیات یا آپ کے صحابہ کرام کے نام ایسے ہو گئے کہ وہ پسند نہیں آتے، نیا نام چاہیے؟ ایسے بھی نام رکھے جاتے ہیں جن کا مطلب یا تو کچھ نہیں نکلتا یا نکلتا ہے تو اتنا برا نکلتا ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک جگہ امتحان لینے کے لیے میں گیا، بچی کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا تھا مشرکین پروین۔ میں نے جب نام لے کر بلایا امتحان دیا، میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہ جی مشرکین۔ میں نے کہا کس نے نام رکھا؟ کہ جی ابو نے رکھا تھا، کہہ رہے تھے قرآن میں مشرکین آیا ہے۔ مشرک تو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ایسا نام رکھ لیا گیا تو کیا اثر بچے کے اوپر پڑے گا؟ صرف نئے نام کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اس سے اس قدر دور ہو گئے کہ نہ جانے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اولاد کی تعلیم کے لیے کچھ سوچ بھی لیتے ہیں لیکن تربیت کے معاملے میں یہ کہہ کر چھوڑتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، جبکہ بچے کا ذہن بنانے کے لیے شریعت نے 7 سال سے ہی تعلیم دے دی ہے۔ حالانکہ 7 سال سے نماز فرض نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ 7 سال کا بچہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ابھی سے اس کا ذہن بنے کہ اب تو تجھے نماز پڑھنی پڑے گی، تاکہ وہ آج اگر نیت باندھ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے اسے پتہ تو چلے گا کہ کون سا ہاتھ اوپر باندھ رکھا ہے لوگوں نے، کون سا نیچے باندھ رکھا ہے۔ لیکن کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بچہ ہے، بڑا ہوگا سب سمجھ آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اگر بعد میں سمجھ آتی تو شریعت پہلے حکم نہ دیتی کہ بچوں کو پریشان نہ دو، ہم نے حکم دے دیا کہ بالغ ہونے کے بعد ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد لے جانا، ایسا نہیں ہے۔ حکم دیا گیا کہ ابھی بچپن سے ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو تعلیم و تربیت کا ہمارا یہ حال ہے، ہم اپنی اولادوں کے تینوں حق مارتے ہیں، پھر بعد میں جب اولاد جوان ہوتی ہے ہم بڑھاپے میں ہوتے ہیں، پھر شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ہمارے حق ادا نہیں کرتی۔ یہ اولاد کے خاص 3 حق ہیں، اس کے علاوہ اور عمومی حق حقوق العباد میں جو انسان پر واجب ہوتے ہیں بہت سارے حق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حق، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق واجب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے میں 6 حق واجب ہوتے ہیں، چاہے اسے جانتا پہچانتا ہو یا جانتا پہچانتا نہ ہو، صرف کلمے کا شریک ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 6 حق دوسرے کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں۔ پہلا حق اذا لقیتہ فسلم، جب تم کسی ایک دوسرے مسلمان سے ملاقات کرو، تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، فسلم تو تم اسے سلام کرو۔ صرف جان پہچاننے والوں کو نہیں بلکہ اتنی پہچان ہو جائے کہ مسلمان ہے تو فوراً سلام کرو۔ وہ سلام کر رہا ہے سنت تو اس کا جواب دینا واجب۔ ایک مسلمان کا پہلا حق یہ جب بھی ملاقات ہو اس سے سلام کیا جائے، سلام کر لیا تو اس کا جواب دیا جائے، یہ پہلا حق ہے، یہ واجب ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ لیکن ہماری سوچیے میرے جان پہچان کا ہے، میرے تعلق دار کا ہے تو سلام کروں گا، باقی دوسرا ہے نہیں کروں گا۔
یہ تو اس کے اوپر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی بیان فرمائی ہے۔ ایک عام حق یہ ہے کہ ملاقات کے وقت سلام کیا جائے۔ دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب وہ تمہیں بلائے، تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عین وقت پہ جانا نہ ہو، کوئی عذر ہو جائے، لیکن جب دعوت ہو جائے تو قبول کر لی جائے کہ میں انشاءاللہ حاضر ہونے کی مکمل کوشش کروں گا، اللہ کوئی مشکل نہ لائے تو میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کروں گا، یہ اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ میں تو نہیں آ سکتا تیرے یہاں، جب میرے باپ کے فلانے کے ساتھ تو نے ایسا کیا تھا اس لیے وہ پرانی جنگ چلی آ رہی ہے، ہم تیرے یہاں شریک نہیں ہوں گے۔ یعنی تعصب کی بنا پر، یا اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تو فلاں رشتہ دار کو بلائے گا تو میں نہیں آؤں گا، اگر اس کو روکتا ہے تو آ جاؤں گا۔ یعنی یہ تعصب کہ وہ تو دونوں سے صلح رحمی کرنا چاہتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، آپ زبردستی کر کے قطع رحمی، یا تو مجھ سے نہ صلح رحمی اس سے قطع کر، یا اس سے کر تو مجھ سے قطع کر، یہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ ہے کہ دعوت کی قبول کر لو، اس میں کوئی شرط لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف ہو بالکل تو آپ شریعت کا حوالہ دے کے اسے بالکل منع کر سکتے ہو کہ شریعت کے خلاف میں نہیں آ سکتا، مجبور ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصِحْهُ، کہ جب وہ تم سے کچھ نصیحت چاہے، کچھ مشورہ کرے تو اسے صحیح مشورہ دو، صحیح خیر خواہی کرو۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور سے منع کر دیا جاتا ہے کہ کیا فائدہ تجھے بتا کر، تو بات تو مانتا نہیں، ہم نے یہ کہا تھا یہ کر لے، تو نے سنا نہیں تھا۔ وہ تم سے کچھ نہ کچھ اعتبار کر کے نصیحت لینے آیا ہے، مسلمان سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی سمجھ کر، تو اسے صحیح مشورہ دے دینا چاہیے، اس کی صحیح خیر خواہی کرنی چاہیے کہ تمہیں اس راستے پر نقصان ہو سکتا ہے، یہ راستہ بہتر ہے، یہ کر لو تو زیادہ اچھا رہے گا، یہ خیر خواہی ہے۔ چوتھا حق یہ ہے وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد وہ الحمدللہ کہہ دے، تو جو مسلمان وہاں موجود ہے وہ اس کا الحمدللہ سن رہا ہے، تو اس کے ذمے میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، کہ جب کوئی مسلمان اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک غریب آدمی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ۔ ان بڑے آدمی نے شکایت کی کہ آپ نے مجھے تو رحمت کی دعا نہیں دی، انہیں دعا دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف کی تو میں نے اسے رحمت کی دعا دی، اور تم نے چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں کی، الحمدللہ نہیں کہا، تو میں نے بھی تمہیں وہ دعا رحمت کی دعا نہیں دی۔ تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو دوسرے مسلمان پر جس نے سنا ہے اس پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہوتا ہے۔ چوتھی ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، پانچویں جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے، لیکن عیادت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ کر کی جائے۔ بسا اوقات عیادت کرنے چلے گئے، کئی دن پڑے ہیں، وہ اس کا مرض میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اوپر سے ہم اپنی چاہ رہے ہیں کہ میزبانی اچھی سے اچھی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مریض بے چین ہو رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید آرام چاہیے، ہم پھر بھی پاس بیٹھ کر اٹھنے کا نام نہیں دے رہے۔ مریض کے پاس جائیں، اسے تسلی دی جائے، عیادت کا مطلب تسلی دی جائے، اس کے سرانے بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اور اس کے سرانے بیٹھ کر کچھ دعائیں دی جائیں جن کا تذکرہ احادیث نبویہ کے اندر بھی ہے، تسلی کی باتیں ہوں اور دعا دی جائے، اور بہت مختصر وقت میں آ جانا چاہیے۔ اس طرح بھی تسلی دی جا سکتی ہے کہ اگر ہماری کوئی ضرورت ہو کسی بھی طریقے پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ چھٹا حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، کہ جب وہ مسلمان مر جائے، اس کا جنازہ جا رہا ہو تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا دوسرے مسلمان پر واجب ہوتا ہے، تاکہ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد قبر میں تدفین ہو جائے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ آج ان چیزوں میں اس قدر غفلت برتی جاتی ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو رسماً جایا جاتا ہے نہلانا، حالانکہ جب ہم خود غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر باپ بھی ہو تو اسے غسل نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں، کرائے کا ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ضرورت ہو اپنے لیے کچھ گڑھا کھود کر پیڑ پودے لگا سکتے ہیں، لیکن 2-4 آدمی مل کر قبر نہیں کھود سکتے، وہاں بھی کرائے والا چاہیے۔ حالانکہ اگر کوشش کی جائے ہم یہ سب کام مل جل کر سکتے ہیں۔
اور جنازے کے پیچھے چلنا سمجھتے کہ شاید نماز پڑھی واپس آ گئے حق ادا ہو گیا، لیکن حدیث شریف میں جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے نماز پڑھ کر آ گئے تو حدیث شریف میں جس نے جو نماز پڑھ کر لوٹ آیا اس کے لیے 1 قیراط ثواب ہے، اور جو نماز پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے گیا، جنازے کے پیچھے گیا، دفن تک شریک رہا، اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معلوم کیا کہ 2 قیراط کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ بہرحال یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔